بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا سبق ہم سورۃ النساء آیت نمبر 88 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فما لکم، پس کیا ہو گیا ہے تم کو، فی المنافقین، منافقین کے بارے میں، فئتین، دو گروہ بن گئے ہیں، دو جماعتیں بن گئی ہیں۔ اور یہ جو ہے منافقین جو غزوہ احد میں شریک نہیں ہوئے تھے، راستے سے واپس لوٹ آئے تھے، تو غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں میں دو قسم کے لوگ تھے۔ غزوہ احد کے بعض مسلمان کہتے تھے کہ ان منافقوں نے ہمیں جو ہے دھوکہ دیا ہے، میدان جنگ میں راستے سے واپس آ گئے ہیں اور ان کی دغا بازی کی وجہ سے ہمیں جو ہے نقصان پہنچا ہے، تو لہٰذا ان سے بھی لڑنا چاہیے اور ان سے بھی جہاد کرنا چاہیے۔ اور بعض مسلمان کہتے تھے کہ ان کو چھوڑ دو، ان سے نہ لڑیں، مصلحت کے خلاف ہے۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ارکسہم، اللہ رب العالمین نے ان کو الٹا دیا، بما کسبوا، بسبب اس کے جو انہوں نے کمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں نفاق تھا، کھوٹ تھی، وہ اب سامنے آ گئی ہے۔ اتریدون، کیا تم ارادہ کرتے ہو، ان تہدوا، یہ کہ تم ہدایت دے دو، من، اس بندے کو، اضل اللہ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے، یعنی اس کی بد اعمالیوں کی وجہ سے بار بار ہدایت آنے کے باوجود اس نے نہیں مانی ہدایت، تو اب اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، جس طرح پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے اب مہر لگا دی، اب اس نے راہ حق پر آنا ہی نہیں۔ تم اس بندے کو کیسے ہدایت دے سکتے ہو جس کو اب اللہ نے گمراہ کر دیا؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، پس ہرگز نہیں پائیں گے آپ اس کے لیے کوئی راہ۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین چاہتے یہ ہیں کہ بندے ہدایت پر آئیں، اور اللہ رب العالمین راہ ہدایت دکھاتے ہیں، لیکن بار بار اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو، جو حق قبول کرنے کی صلاحیت ہے، وہ جب کوئی انسان اس صلاحیت کو استعمال نہ کرے تو اللہ رب العالمین اس صلاحیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ جس طرح جسمانی صلاحیتیں ہیں، ذہنی صلاحیتیں، کوئی بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت اور صلاحیت بندہ اگر استعمال نہ کرے تو اس طاقت کو اللہ رب العالمین پھر ختم کر دیتے ہیں۔ جس طرح بولنے کی صلاحیت ہے، دیکھنے کی، سننے کی، ہاتھ ہلانے کی، جسم میں جتنے بھی ہمارے جوڑ ہیں یہ کام کرتے ہیں، ان میں کوئی بھی انسان اگر اپنی صلاحیت استعمال نہ کرے، مثلاً ایک بندہ آنکھوں پہ پٹی باندھ لے، وہ نہ دیکھے، تو 2-4 مہینوں کے بعد اس کی بینائی ختم ہو جائے گی۔ اپنے ہاتھوں کو حرکت دینا چھوڑ دے تو ختم ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح حق قبول کرنے کی صلاحیت کو جو بندہ استعمال نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اب اس کی صلاحیت ہی اللہ نے ختم کر دی، تو اس بندے کو اب کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ودو، وہ تو چاہتے ہیں، اب ان منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ودو، وہ تو یہ چاہتے ہیں، لو تکفرون، کاش کہ تم بھی کفر کرو، کما کفروا، جیسا کہ انہوں نے کفر کیا ہے۔ ان کے تو دل کی تمنا یہ ہے کہ اے مومنوں، مسلمانوں، کہ تم بھی ان کے ساتھ مل جاؤ، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اب وہ راہ حق پر آئیں گے، کبھی ایسے نہیں ہو سکتا، وہ تو تمہیں پھسلانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور یہ پلان بنا رہے ہیں کہ کب کون سا مسلمان تھوڑا سا پھسلے اور ہم اس کو ایمان سے ہٹا کر یہاں لے آئیں۔ فتکونوا، پس ہو جاؤ تم، سواء، برابر، فلا تتخذوا، پس نہ تم بناؤ، منہم، ان میں سے، اولیاء، دوست، ان کو تم دوست نہ بناؤ، حتیٰ، یہاں تک کہ یہاجروا، وہ ہجرت کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ فإن تولوا، پس اگر تم منہ موڑو، فإن تولوا، اگر وہ پھریں، فخذوہم، تو پکڑو ان کو۔ اب منافقین کے بارے میں چونکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ ان سے بھی قتل کرنے، لڑائی کرنی چاہیے، ان کو بھی مارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ دوبارہ پلٹ کر آئے نا تم سے لڑنے کے لیے، فخذوہم، تو پکڑ لو ان کو، وقتلوہم، اور قتل کرو ان کو، حیث وجدتموہم، جہاں بھی پاؤ تم ان کو، ولا تتخذوا منہم ولیہ، اور نہ تم بناؤ ان میں سے کوئی دوست، ولا نصیرہ، اور نہ مددگار، یہ تمہارے حامی نہیں ہیں، نہ ہی تمہارے یہ مددگار ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں نہ لگاؤ، اور نہ ہی ان کو تم نے اپنی مدد کے لیے چننا ہے۔ آگے فرمایا، الا الذین، مگر وہ لوگ، یصلون، جو ملے ہوئے ہیں، الی قوم، ایسی قوم کے ساتھ، بینکم و بینہم میثاق، کہ اس قوم کے درمیان اور تمہارے درمیان، میثاق، پختہ معاہدہ ہے،
کہ کچھ قوموں کے ساتھ، قبائل کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا کہ ہم نے تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرنی۔ اب جو لوگ ان قوموں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان سے بھی روکا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی جنگ نہیں کرنی۔ او جاؤہم، یا ایسے لوگ جو آئیں آپ کے پاس، حصرت صدورہم، کہ بندھے ہوئے ہیں ان کے دل، ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ تم سے لڑیں، لیکن اپنی قوم کی وجہ سے وہ مجبور ہیں، کیونکہ قوم کے لوگ سردار ان کو لے کر آ گئے ہیں، اب وہ نہیں چاہتے کہ تم سے لڑیں، وہ میدان جنگ میں آ کر بھی تمہارے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے۔ ان یقاتلوکم، کہ وہ قتال کریں تم سے، او یقاتلو قومہم، یا وہ قتال کریں اپنی قوم سے، وہ تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے بھی نہیں لڑنا چاہتے اور اپنی قوم سے مل کر تمہارے ساتھ بھی نہیں لڑنا چاہتے، یعنی وہ امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، لیکن مجبوریاں ان کو میدان جنگ میں لے آئی ہیں، ان کے سردار، ان کی قوموں کے جو سربراہ ہیں وہ ان کو لے کر آ گئے ہیں، تو ان سے بھی مسلمانوں کو روک دیا گیا۔ اب دیکھیں اسلام کس قدر امن کا درس دیتا ہے کہ آئے ہوئے ہیں میدان جنگ میں، میدان جہاد میں لڑنے کے لیے، لیکن ان کا دل نہیں کرتا لڑنے کا، اپنی قومی مجبوری اور برادری کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے رہنا بھی ہے وہاں، سہولیات بھی استعمال کرنی ہے، اور بڑے لوگوں کے وہ ماتحت ہیں، اس لیے وہ آ گئے۔ لیکن اسلام نے، اللہ رب العالمین نے روک دیا کہ ان سے بھی تم نے لڑائی نہیں کرنی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَسَلَّطَهُمْ، تو مسلط کر دیتا ان کو۔ اگر اللہ چاہتا نا، یہ اللہ نے ان کے دل میں نرمی ڈالی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑنا تم نے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آتے۔ علیکم، تم پر، فقاتلوکم، پس قتال کر، وہ لڑائی کرتے تمہارے ساتھ، فإن اعتزلوکم، پس اگر وہ ہٹ کر رہیں تم سے، تمہارے قریب نہ آئیں، تم پر ہتھیار نہ چلائیں اور نہ لڑائی کریں تم سے، فلم یقاتلوکم، پس تم بھی ان سے لڑائی نہ کرنا، کیونکہ آئے ہوئے ہیں، مجبوری لے کر ان کو آ گئی ہے، اب وہ لڑتے نہیں ہیں تم سے، تو تم نے بھی ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی۔ کس قدر امن کا درس ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ آیتیں جب پڑھتے ہیں نا کفار، تو وہ کہتے ہیں قرآن جو ہے وہ قتال سکھاتا ہے، لڑائی کرنا سکھاتا ہے، لہذا جہاد کی آیتیں نکال دو۔ تو اسلام نے تو امن کا درس دیا ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں ان سے لڑائی کرنے کا حکم دیا جنہوں نے بار بار مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے توڑے۔ اور آپ دیکھیں اسلام کی پوری تاریخ پڑھیں نا، تو کتنے سالوں تک مسلمان مکہ کے اندر مظلومیت کی حالت میں رہے، کتنا ظلم کیا گیا ان پر، کس قدر ستائے گئے۔ بعد میں جا کر اللہ رب العالمین نے اجازت دی کہ اب لڑو، اب ہر وقت اسلام اور مسلمان جو ہے سسک سسک کر زندگی بسر نہ کریں، طاقت اللہ نے دے دی ہے تو اب ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے۔ تو ان کے پیچھے پس منظر تو دیکھیں کہ کس قدر مسلمانوں پر ان لوگوں نے ظلم کیا، جن کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ ان سے لڑائی کرو، ٹھیک ہے نا۔ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور وہ ڈال دیں تمہاری طرف صلح کو، سلامتی کو، جو لوگ تمہاری طرف ہتھیار ڈال دیں، نہ لڑنا چاہیں تو ان سے بھی لڑائی نہیں کرنی۔ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر سبیلا، کوئی راستہ، تمہارے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں بنائی کہ جو لوگ ہتھیار ڈال گئے تمہارے سامنے، نہیں لڑنا چاہتے، ان پر تم حملہ کرو، انہیں قتل کرو۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ۔ آگے مضمون جاری ہے، یہی اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔